سیف اللہ ابڑو صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو نگران حکومت ہے یہ کہہ رہی ہے جی کہ ہم کوئی عوام کو ریلیف دینا چاہ رہے ہیں اور کوئی غور و فکر بھی ہو رہا ہے، میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، فوری طور پہ ریلیف عوام کو کیسے مل سکتی ہے؟ دیکھیں میر صاحب، ایک ہی بات ہے، جب تک یہ آئی پی پیز کو بلا کے آج بھی ہماری کمیٹی میں ڈسکس ہوا ہے، آئی پی پیز کو بلائیں، ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ، کیونکہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ کون ان لوگ کے پیچھے ہیں آئی پی پیز کے سپورٹر. آئی پی پیز کی ہماری پہلی کمیٹی ہے پاکستان کی ہسٹری میں جس نے آئی پی پیز کے ایگریمنٹ منگوائے ہیں. آپ کبھی آئیں ہمارے آفس میں سی بلاک میں آپ کو دکھاؤں کہ سارے آئی پی پیز کے بڑی جدوجہد کے بعد انہوں نے ہمیں دیے. آپ دیکھیں گے کہ ایٹ دا ٹائم آف سائننگ آف ایگریمنٹ وہ سارے جو لوگ اس کے جو اونر ہیں وہ دکھایا گیا کہ یہ فارینرس ہیں اور فارین انویسٹمنٹ ہے. جب یہاں ان کا وہ پلان لگ گئے اور یہاں سے ان کو ارننگ آنی شروع ہو گئی تو ود ان فیو ایئرس 95% اونرشپ چینج ہو گئی، پاکستانی اس کے اونرس ہیں. اچھا، فارنرز نہیں ہیں نا، چینج ہو گئی اونرشپ. پاکستانی قوم کے ساتھ فراڈ ہوا ہے. میں یہ جو ابھی آپ نے کہا نا کہ ان کے پیچھے کیا ہے، تو آپ کو ریکارڈ ہے، میں آپ کو ریکارڈ شیئر کرتا ہوں. یہ تو دیکھیں، میں اس کمیٹی آپ کی ٹی وی کے تھرو اگر یہاں 2 گھنٹے بیٹھے میں آپ کو بریف کرتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کیا ہوئی تھا. جو ابھی منسٹر صاحب، سابقہ منسٹر صاحب نے بھی کہا نا کہ یہ 8,344 بلین کوئی مذاق ہے، پاکستان کے عوام کے پیسے ہیں. کس کے پاس گئے ہیں؟ یہ 75 آئی پی پیز ان کے جیب میں گئے. انلیگل پیمنٹ ہے، کیوں ہونی چاہیے؟ یہ 1994 سے لے کے 2015 تک کس کی گورنمنٹ تھی؟ وہاں کسی کی. یہ سارے جو اہل لوگ تھے، یہ سارے جو ابھی بادی ان کے ایگریمنٹس ہیں، کسی اور ان کو دھیان کرنا چاہیے تھا. آج ان کے کمیٹی، ہماری کمیٹی میں ان کے سارے آفیسر کہہ رہے تھے سر یہ غلطی ہے، کیپیسٹی پیمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. نمبر 1. ابھی جہاں تک بات آ گئی کہ مہنگائی یہ ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ آپ بیٹھیں، ان کو بٹھائیں. جو سٹنگ سیکٹری ہیں وہ پریویس ٹینیور میں جو 16 مہینے کی گورنمنٹ ہے اس میں بھی سیکٹری تھے، اس نے ہماری کمیٹی میں آ کے انڈروس کیا، اس کو ایکسیپٹ کیا، ایڈمٹ کیا کہ جی آئی پی پیز کے ٹیرف کس پہ ڈٹرمائن ہوتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے جو ان کی انویسٹمنٹ ہے پلانٹ پہ، نمبر 2 ہے آپریشنل چارجز. دونوں کو ملا کے اس کا ٹیرف ڈیسائیڈ ہوتا ہے، جو انہوں نے 14 سینٹ 15 سینٹ کیا. وہ جو ایکویٹی ہے ان کی یا جو ان کی انویسٹمنٹ ہے بیسک، انہوں نے اتنی اور انوائسنگ کی ہے. میر صاحب میں 1 منٹ میں آپ کو بتا دوں کہ 1320 میگا واٹ یہ ایڈمٹ کیا ہے سیکٹری لنگڑیال نے. ہمارے فورم میں ریکارڈنگ بھی دے سکتا ہوں، لنگڑیال سے بھی آپ کنفرم کر سکتے ہیں. اتفاق سے منسٹر صاحب نہیں آتے تھے میٹنگ میں. تھا کیا کہ 1320 میگا واٹ کے 3 پاور پلانٹ کول پہ لگے ہیں پاکستان میں، سائیوال، پورٹ قاسم اور ہبکو. تینوں مطلب سیم فیول ہے، فیول مینس کول پہ ہیں. ان کی جو آپ قیمت دیکھیں گے نا کہ کوئی ایک پلانٹ 2 بلین پہ ہے، $2 بلین، ایک 1.9 بلین، نمبر 3 جو ہے وہ 1.8 بلین. راؤنڈ اباؤٹ ان کی کاسٹ 2 بلین ایوریج جو ہے انہوں نے یا 1.95 بلین دکھائی گئی. سیم پلانٹ آفٹر سو مینی ایئرس جام شوروں میں 1320 میگا واٹ کا پلانٹ لگ رہا ہے، وہ بھی کول پہ. اس کی ٹوٹل جو کاسٹ ہے وہ 1.2 بلین ہے. 0.8 بلین پاکستان کے عوام کے پیسے ان لوگوں نے زیادتی کر کے اسے کر کے. اچھا، وہ 0.8 بلین کس پہ ڈالے گئے؟ آپ کے عوام پہ ٹیرف زیادہ دیا گیا. تو میں اس کو کنکلوڈ کروں، آئی پی پیز کو آپ بلا کے اس کی انکوائری کریں فرام دا ویری بگننگ، اور ان سے پوچھیں کہ یہ آپ نے غلط اسیسمنٹ کیوں دی اور انوائسنگ کیوں. اچھا، اس پہ ایک انکوائری کمیشن بن چکا ہے پہلے. مشتاق صاحب آپ کو پتہ اس کے بارے میں؟ ہاں عابد میر صاحب، میں آپ کو ایک لمحے میں ایک جملے میں بتاتا ہوں کہ حل کیا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو حکومت کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ عوام بل نہیں دے سکتے. 25-30 ہزار روپے کے آمدن والے 40 ہزار روپے بل نہیں دے سکتے، قوم بغاوت کی طرف جا رہی. تو یہ مان لیں کہ یہ بل ہم نے کم کرنے کا طریقہ کیا ہے. نمبر 1، آپ مفت بجلی ختم کریں. 1,89,000 وابڈا کے ملازمین صرف مفت بجلی استعمال کرتے ہیں، اور گزشتہ سال انہوں نے 8.5 ارب روپے کی مفت بجلی استعمال کی ہے. ججز کی، فوجی افسران کی، افسر شاہی کی، سب کی مفت بجلی ختم کریں. نمبر 1. نمبر 2، یہ کرپشن ختم کریں. 500 ارب روپے بجلی چوری ہوتی ہے، اس کے لیے سنگین سزائیں رکھ لیں. نمبر 3، 600 یونٹ جو استعمال بجلی کر رہے ہیں، جیسے حرم صاحب بتا رہے ہیں 200، 600 والوں کو آپ سبسڈی دیں. اس کو سلیب کو ذرا اوپر اٹھائیں، 200 کے بجائے 600 کو کر لیں. اور جو زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں یہ بوجھ ان کے اوپر ڈالیں. اس کے ساتھ حکومت تعاون کرے، اس کے ساتھ آپ گورننس کو بہتر کریں. نمبر 4، لاس میکنگ جو آپ کے فیڈرز ہیں اس کی آؤٹ سورسنگ کر لیں. ڈیسک کو آؤٹ سورس نہ کریں، اس سے لوگ بے روزگار ہوں گے، لیکن لاس میکنگ آپ کے جو فیڈرز ہیں اس کی آؤٹ سورسنگ کر لیں، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور 5ویں چیز آئی پی پیز کا ہے. آئی پی پیز بہت بڑا فراڈ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ. یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے، یہ 2019 کی رپورٹ ہے میرے سامنے،
اور اس کی جو کمیٹی کے انچارج تھے وہ سینیٹر نعمان وزیر جو پی ٹی آئی کے تھے وہ تھے. ان کی ریکمنڈیشن کیا ہے؟ اس رپورٹ کا نام کیا ہے؟ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے, رپورٹ آف دا سب کمیٹی آف دا اسٹینڈنگ کمیٹی آن پاور. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک منٹ مجھے یہ ذرا بات سن لینے دیں ذرا. یہ اگست 2019 کی رپورٹ ہے, یہ اگست 2023 ہے, 4 سال پرانی رپورٹ ہے. اس کی آپ کے میں 3 ریکمنڈیشن بتاتا ہوں کیا ہے. نمبر 1, NIPRA to determine a revised rate for all the above IPPs after giving a full opportunity to all IPPs and all stakeholders to express their point of view, contention in the matter. Number 1. Number 2, the recovery of ill-gotten money from the company as well as their initial sponsors. ٹھیک ہے. Number 3, initiation of criminal proceeding against the IPPs through an investigation agency along the confiscation of assets. Along the confiscation یعنی کہ یہ آئی پی پی کمپنیز کا جو لوٹ مار کرنے والوں کے اثاثے ضبط کیے جائیں. اچھا, انہوں نے 5 آئی پی پیز کا بطور مثال یہ اب سن لیں. All the 5 IPPs were evaluated as per NIPRA. The total excess payment is rupees 40 billion with the breaking is below. 40 ارب روپے کمیٹی نے کہا کہ ان 5 سے واپس لو. اگست 2019 میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, 1 روپیہ بھی ان سے واپس نہیں لیا گیا. 40 ارب صرف 5 سے, تو 75 آئی پی پی سے ہزاروں ارب روپے قوم سے ان لوگوں نے لوٹا ہے. ان آئی پی پیز کو پروٹیکٹ کون کرتا ہے پاکستان؟ ان آئی پی پیز کو اس وقت جو تھے ندیم بابر ان کی حکومت میں تھے اور ساتھ عمر ایوب صاحب, ہم چیختے رہے ان کی حکومت میں. اچھا, اور آج اس نگران حکومت میں جو محمد علی صاحب ہیں, انہوں نے پھر نیگوشیٹ کیا آئی پی پیز کے ساتھ. محمد علی صاحب کے پاس کون سی وزارت ہے؟ میرے خیال میں ان کے ساتھ پاور کی وزارت ہے, انرجی کی وزارت ہے ان کے پاس. ہاں, اور وہ آئی پی پیز کو پروٹیکٹ کریں گے آئی پی پیز کے ساتھ. اور انہوں نے پھر جو اب سیونگ دے دی ان کو, فیس سیونگ دے دی ان کو, ایک سیف ایگزٹ دے دیا ان کو. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے ہزاروں ارب قوم کا لوٹا ہے. میں پھر کہتا ہوں جب تک آئی پی پیز ہیں انہوں نے جھوٹ بولا ہے قوم کے ساتھ. پاکستان میں بجلی کبھی سستی نہیں ہو سکتی, تمام حکومتوں نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے. اچھا, اب خرم دستگیر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو مشتاق صاحب نے بتایا کہ یہ جو محمد علی صاحب ہیں یہ تو خود آئی پی پیز کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے والوں میں شامل ہیں, تو یہ اس نگران حکومت کو کیسے یہ مشورہ دیں گے کہ عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف کیسے دی جائے؟ لیکن میر صاحب آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ عمران خان کی کابینہ میں کم از کم 4 لوگ ایسے تھے جو آئی پی پی کے مالک تھے, جو اس تمام ابھی جو ہم نے جس پر گفتگو کی ہے نہ صرف اس کے براہ راست فائدہ اٹھا رہے تھے اور اس کو پروٹیکٹ بھی کرتے تھے. تو لہٰذا اس حکومت میں تو کوئی بھی توقع نہیں. پی ڈی ایم کی کابینہ میں الحمدللہ کوئی آئی پی پی کا اونر نہیں تھا اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا یا خاتون جو آئی پی پیز سے فائدہ اٹھا رہے ہوں. صرف ایشو 2-3 ہیں جن کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ سارے مثلا اس بات کا فیصلہ کہ پورے ملک میں بجلی جو ہے وہ ایک قیمت کی ہوگی. پاکستان کے جو بل دینے والے لوگ ہیں اس کی بہت بڑی سزا دیتے ہیں کہ جن پاکستان کے شمال میں اور مغرب میں اور جنوب میں جہاں بہت زیادہ نقصانات اور چوری ہے اس کی قیمت وہ لوگ دیتے ہیں جو بل بھرتے ہیں. تو لہٰذا یہ فیصلہ کرنا کہ ہر علاقہ جو ہے وہ اپنے اپنے جو ان کے نقصانات ہیں وہ خود بھرے گا اور تاکہ باقی پہ اس کا بوجھ نہ پڑے, تو لہٰذا وہ معاملہ وہی, یعنی آپ کے پاس کم از کم کچھ 400 ارب روپیہ تو اسی چیز سے بچ جائے گا کہ آپ جو ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی دیتے ہیں نکالتے ہیں اپنے بجٹ میں سے وہ آپ نہیں دیں گے. تو لہٰذا ملک یہ سوال ہم سب کے سامنے ہے کہ پاکستان کے شمال میں اور مغرب میں اور جنوب میں پھر بجلی مہنگی ہوگی اور وسط میں بجلی سستی ہوگی کیونکہ وہاں لاسز کم ہیں. اچھا, اسی طرح جو ہے جو ایشو ہے جس کی طرف بار بار اشارہ ہو رہا ہے ہمارے جو بھائی ہیں وہ یہ کر رہے ہیں, وہ یہی ہے کہ اب اس پر جو کیپیسٹی چارجز کا ایشو ہے وہ بلا شبہ جیسے سے ہمارے بجلی بنانے کی جو صلاحیت ہے اس پہ اضافہ ہو رہا ہے وہ ایشو بڑھ رہا ہے. لیکن یہ 2027 میں اور آلریڈی کچھ کے ایگریمنٹ ختم ہو رہے ہیں. یہ کلیئر پالیسی ہماری بھی تھی اور ہونی چاہیے کہ اب کسی کا کانٹریکٹ دوبارہ رینیو نہیں ہوگا اس کیپیسٹی چارج کے اوپر, اور زیادہ جو فوکس ہے اسی پر ہے کہ جو ہمارے پاکستان کے جو سستا اب فیول پاکستان کے اندر اویلیبل ہے جس کو ہمیں امپورٹ کرنے کے لیے ڈالر خرچ نہیں کرنا پڑتا, ہم اسی پر بجلی بنائیں گے. یہی پی ڈی ایم گورنمنٹ کی پالیسی بھی تھی
اور آنے والی حکومتوں کے پاس بھی سوائے اس اچھا راستے پر چلنے کے کہ ہم امپورٹڈ فیول سے اب کوئی نیا بجلی بنانے کا پلانٹ نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے. اور آخری بات جو مجھے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ 2013 میں بھی پاکستان میں بجلی کا بہت بڑا بحران تھا, تب بھی مسلم لیگ نون نے ہی حل کیا تھا, اب بھی ہم ہی حل کریں گے انشاءاللہ. اچھا, لیکن آپ کی حکومت تھی جو ابھی جو شہباز شریف صاحب جس کے وزیر اعظم تھے, تو آپ لوگوں نے پریس کانفرنسیں کی کہ تاجر جو ہیں وہ مارکیٹیں صبح 8 بجے کھولیں گے اور مغرب تک بند کر دیں گے, لیکن پھر کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس قسم کے معاملات جو ہیں ان کے صرف اعلانات کیوں کیے جاتے ہیں؟